ہوتا کیا ہے معلوم ہے، اگر بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور دماغ میں وہ بات بیٹھی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور بات اگر وہ ذہن میں ہمیشہ گھوم رہی ہے اور پوچھ بھی نہیں پا رہے کسی سے، اس کا پتہ بھی نہیں کر رہے، تو اس سے خود کو تو نقصان ہے ہی ہے، دوسروں کو بھی نقصان ہے، اور اگر اس کا پتہ کر لیں تو ہمارا فائدہ ہے اور دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ پوچھو کیسے؟ کیسے؟ جیسے جو چیز ہمیں نہیں معلوم ہے وہ چیز ہم نے کسی سے پوچھی، پھر ہم کو معلوم ہو گئی، جب معلوم ہو گئی تو کوئی ہم سے پوچھے گا تو میں اس کو بتا دوں گا، تو یہ فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ تو کبھی بھی کوئی چیز اگر دماغ میں چل رہی، کوئی بھی ایسی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ پتہ نہیں آ رہی ایسا مسئلہ ہے تو کیوں ہے، ایسی بات ہے تو کیوں ہے، دماغ میں یہ بات اٹھ رہی ہے، گونج رہی ہے تو کیوں، تو اگر پتہ کر لیں وقت رہتے ہوئے، پتہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جس سے پوچھ رہے ہوں یہ سوچ کے نہ جائیں کہ اس سے پوچھنے جائیں گے دیکھیں یہ بتا پائے گا کہ نہیں بتا پائے گا، دماغ میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دماغ میں کیا ہونا چاہیے، یار ہم اس سے پوچھیں گے، اگر پتہ ہوگا تو ہمیں اس کا جو ہے علم حاصل ہو جائے گا، اس کا گیان ہو جائے گا، اور اگر اس کو نہیں پتہ ہوگا تو ہمارے ذریعے سے وہ آگے پتہ کرنے کی کوشش کرے گا، تمہاری وجہ سے سامنے والے کا بھی فائدہ ہے۔ جیسے آپ نے بھی ایک بات پوچھی تھی، کیا بات پوچھی تھی وہ شیعہ کے تعلق سے؟ کیا پوچھی تھی؟ یہ پوچھا تھا کہ شیعہ لوگوں سے سنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ سنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تمہیں ایسا لگتا ہے نفرت کرتے ہیں؟ ہے کچھ مولانا لوگوں کو سنتا ہوں کرتے ہیں، اس کی تو وجہ ہوگی نا کوئی، اگر کسی چیز کی لازم وجہ ہے، اگر کوئی ایسی وجہ ہے جو ٹھیک ہے درست ہے تو ٹھیک ہے، جو کسی چیز کی سے آپ نفرت کر رہے ہو، کسی چیز سے آپ پیار کر رہے ہو تو پیار کی بھی وجہ ہونا چاہیے، نفرت کی بھی وجہ ہونا چاہیے۔ پیار کیوں کرتے ہیں کسی سے؟ کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خوبی ہمیں اچھی لگتی ہے جو ہمیں دل کو بھاتی ہے، ہمیں پسند آتی ہے، تو ہم اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول سے پیار، صحابہ کرام سے پیار، اہل بیت سے پیار، اولیاء کرام سے پیار، علماء کرام سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ہم نے ایسی پائی ہیں، ایسی دیکھی ہیں۔ مجاہدین اسلام سے پیار ہے، لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے بھی۔ اور نفرت کی بھی بالکل یہی وجہ ہے، اگر کسی کے اندر نفرت پائی جا رہی ہے، صحابہ سے کسی کے اندر نفرت ہے، کسی کے دل کے اندر نفرت ہے، تو نفرت ہمیں کرنے نہیں پڑے گی، اس سے خود بخود دل نفرت بول دے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اگر کسی کی اہل بیت اکرام سے نفرت ہے تو نفرت ہمیں، اگر ہمارے دل کے اندر اہل بیت سے محبت ہے اور سامنے والا ایسی بات بول رہا ہے جو اہل بیت کی عزت میں کمی آ رہی ہے، جس سے وقار میں کمی آ رہی ہے، اس کے الفاظوں میں گراوٹ ہے، تو ہمیں نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، نفرت تو خود بخود ہو جاتی ہے، سمجھے؟ رہی بات شیعہ کی، شیعہ سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے، لیکن اگر شیعہ ایسا کام کر رہا ہے جو کام دائرے اسلام کے ہی باہر ہے، بھائی نفرت نہیں کرے گا تو انسان کیا کرے گا؟ حالانکہ نفرت کسی سے نہیں کرنا چاہیے، اسلام نفرت کا پیغام نہیں دیتا ہے، لیکن اگر ان کی کوئی حرکتیں ایسی کر رہا ہے، مثال کے طور پر تمہیں بتائیں، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بہترین صحابی ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، اور مقام و مرتبہ تو اتنا بالا ہے، ہم جیسے چھوٹے لوگ تو کبھی بیان ہی نہیں کر سکتے، سمجھے؟ اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، صرف شیعہ حضرات کو چھوڑ کے، کچھ شیعہ ہیں جعفری سلسلے کے، ان کی بات میں نہیں کر رہا، مگر کچھ لوگ ہیں، زیادہ تر شیعوں کے اندر اگر ابو بکر صدیق سے نفرت ہے،
عمر فاروق اعظم سے نفرت ہے. باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت میں ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور ایک طرف حضرت عمر کو درشایا جاتا ہے اور سامنے بی فاطمہ زہرا کو بنایا جاتا ہے, ان کو درشایا جاتا ہے, باقاعدہ اس کی فلمنگ ہوتی ہے اور دروازہ توڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. یہ کون ہے شخص؟ بولے یہ حضرت عمر ہیں. اور سامنے والا کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا ہیں. وہ دروازہ توڑ رہے ہیں, وہ دروازہ گرا رہے ہیں, گھر میں آگ لگا رہے ہیں. سمجھے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں نفرتیں بڑھیں گی. نفرتیں کم کرنا ہے تو وہ چیزیں بالکل بھی آپ سامنے نہ لائیے جو چیزیں اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ زہرا کا آپ مکان توڑیں, گھر میں آگ لگائیں؟ دماغ سے سوچو, ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ بات بول رہا ہے تو تمہارے دل کے اندر کیا جائے گا؟ محبت جائے گی, نفرت جائے گی؟ تو پھر غلط ان کا ہے نا رویہ, غلط رویہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق سے اگر وہ نفرت کر رہے ہیں, ان کو پہلا خلیفہ تو چھوڑو, نمبر کی تو بات ہی نہیں کرتے, وہ ان کو خلیفہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے, خلیفہ ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. اب یہ بتاؤ, جس کو پوری امت خلیفہ مان رہی ہو, بڑے بڑے اکابر جن کو خلیفہ مان رہے ہو, تسلیم کر رہے ہو, اور وہ آئیں کہ ان کو خلیفہ ماننے سے انکار, اور خلیفہ تو چھوڑو, ان کے خلاف ایسی من گھڑنت باتیں گڑھ لی ہیں کہ اگر وہ باتیں تمہیں بتا دی جائیں, نہیں معلوم ہے تو بہتر بات ہے, اگر بتا دی جائیں ان کے مجلسوں میں آپ جائیں, جب وہ بیان کرتے ہیں تو ایسا لگے گا کہ دل پہ چھری مار رہے ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے. مگر ایک طرف اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اہل سنت میں کوئی بھی اتنی تعریف اہل بیت کی نہیں کر سکتا ہے. اچھا لگتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں, مگر ایک شخص اہل بیت کی تعریف کرے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرے, بتاؤ یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ مناسب بات ہے کہ نہیں؟ یہ مناسب بات ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی. آج کے ٹائم پہ تم نے کیا بولا کہ آج کے ٹائم پہ وہ فلسطین میں مدد کر رہے ہیں, یہ بولا نا؟ کون کر رہا ہے؟ ایران, شیعہ لوگ, شیعہ مدد کر رہے ہیں. کس کی؟ فلسطین کی, غزہ کی. یہ جو اگر مدد ایران کی طرف سے پہنچ رہی ہے, یہ خیر مقدم کرنے والی بات ہے, ویلکم کرنے والی بات ہے, اپریشیٹ کرو. تو اسلام کیا بولتے ہیں؟ اسلام میں اتحاد امت ہے, اتحاد ملت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر جس دیش میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اس دیش پہ اگر کسی دوسرے دیش کی طرف سے حملہ ہو رہا ہو اور وقت ایسا آن پڑے کہ ہمیں دیش کی حفاظت کرنا ہو, سمجھے نہیں, تو ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, جین, پارسی, جتنے بھی دھرم کے لوگ یہاں بستے ہیں, یہاں رہتے ہیں, سب کا پھر یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ اپنے دیش کے لیے کھڑے ہوں. یہ اتحاد ہے. اور یہاں پر کوئی بھی تم کو فتویٰ نہیں دے گا, کوئی بھی, نہ صوفی, نہ عالم, نہ تو کوئی دوسرے غیر قوم کا, کہ بھائی اب آپس میں نہیں مل سکتے, اب دوستی نہیں کر سکتے, اب کھڑے نہیں ہو سکتے. کھڑا ہونا پڑے گا. انگریزوں کو بگایا تھا کہ کسی ایک نے بگایا تھا؟ سب نے مل کے. تو اس وقت اتحاد ہوا تھا. اتحاد بولتے ہیں ملنے کو, ایک ہو جاؤ. ایک نہیں ہوگے تو سامنے والا اس چیز کا فائدہ اٹھا لے گا, سمجھے. اور اتحاد ملت کیا ہے؟ یہ اتحاد ملت ہے. اتحاد امت کیا ہے؟ کہ جتنے بھی آپس میں گروپ ہیں مسلمانوں کے, جن کو فرقے کہا جاتا ہے, شیعہ, سنی, اہل حدیث, اور پھر ان میں سے دیوبندی, بریلوی, چکڑا, بہت سارے ہیں. ان سب کو کیا, پھر ان کو ملنا پڑے گا. اگر دین پہ آنچ آ رہی ہے تو ان کا ملنا پڑے گا. جیسے مسئلہ فلسطین وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, اسلام کا مسئلہ ہے, وہ کسی ایک فرقے کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بابری مسجد کا کیس تھا بھارت کا, یہ کس کا تھا؟ یہ بابری مسجد کا جو کیس تھا انڈیا کا, یہ کا کیس تھا؟ یہ بھی تو مسلمانوں کا ہی تھا. کیا کوئی بابری مسجد کے لیے صرف سنی لوگ تھے, یا صرف شیعہ لوگ تھے, یا اہل حدیث لوگ تھے؟ سب تھے کہ نہیں تھے؟ سب تھے کہ نہیں؟ سب اس کے حق میں سب نے بولا کہ نہیں بولا؟ ایسے ہی مسئلہ فلسطین ہے, اس کے حق میں بھی سب کو بولنا پڑے گا. اب کوئی مدد وہاں نہ پہنچائے تو یہ اس کی اپنی خرابی ہے, اس کو حساب دینا ہوگا.
جیسے سعودی عرب ہے، دبئی ہے، قطر ہے، جو جا رہا ہے، جو مدد کے لیے کھڑا ہے، جتنی جس نے مدد کی ہے اس نے اتنا حق ادا کیا ہے. ایران جتنی مدد کر رہا ہے وہ اتنا حق ادا کر رہا ہے. مگر مڈل ایسٹ کا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں مسئلہ ہے، یہ بہت پیچیدہ بات ہے. یہ بات سب کو سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے بارے میں پڑھائی کرتے ہیں، ان کے ماہر ہیں اس چیز کے کہ مڈل ایسٹ کا کیا مسئلہ ہے، کتنی پرانی بات ہے، صدام حسین سے لے کر کے اور اب تک کے، اور یاسر عرفات کا مسئلہ ہے، جو بھی ہے مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے وہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. آج دیکھو سیریا میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں سب کے سب لڑنے چلے آئے. کیوں؟ سب کو اپنی فائدے، اپنی زمین تلاشنا ہے بس. وہاں پر پتہ نہیں وہ دین کا مسئلہ ہے کیا ہے، زمین کا مسئلہ ہے، اصل مسئلہ وہ وہاں تیل کا مسئلہ ہے، سمجھے نہیں، خزانے کا مسئلہ ہے. اور ایک اتحاد کیسا ہوتا ہے، تم نے ایک چیز غور کری ہوگی، ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں، یہاں مہاراشٹر میں، ممبئی میں. ہم لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یو پی. یو پی آتی ہے اتر بھارت میں. اتر بھارت میں، اتر بھارت مطلب بہار، یو پی، جھارکھنڈ کا جو بنگال کا جو علاقہ اپنا ہے وہ سب پورے کو اتر بھارت بولا جاتا ہے. ہم لوگ یہاں پر کون ہیں؟ اتر بھارتیہ لوگ ہیں. کون ہیں؟ اتر بھارتیہ لوگ ہیں. عام زبان میں یہاں پر بھیا لوگ بھی بولے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. اگر کوئی انسان بہاری کو بھیا بول رہا ہے تو بھی تمہیں تکلیف ہوگی، ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر یو پی والے کو بھیا بول رہا ہے تب بھی تکلیف ہوگی، ہوگی. جبکہ آپ یو پی کے ہوں، وہ بہار کا ہے، پھر بھی تکلیف ہو رہی. جبکہ مہاراشٹر بھی تمہارا ہے، ان کا بھی ہے، پھر بھی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. اس وقت اتحاد بن جاتا ہے جب کوئی ٹارگیٹ کسی کو کرتا ہے، پھر وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں. آپ بھیا بولو، اتر بھارتیوں کو گالی دو، گورکھپور والوں کو گالیاں دو، الہ آباد والوں کو خراب لگے گا، لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولتے ہیں اتحاد. یہ اپنے آپ آٹومیٹک کھڑا ہو جاتا ہے، آٹومیٹک. اس طریقے سے ہر چیز میں ایک اتحاد ہوتا ہے. مسئلہ فلسطین بھی ایسے ہی ہے، وہ دین کا مسئلہ ہے. ایران اگر فلسطین کے لیے کھڑا ہے، فلسطین کے لیے کیا کہوں بلکہ مسجد اقصیٰ کے لیے کھڑا ہے. مسجد اقصیٰ کے لیے اگر کھڑا ہے، اگر وہ مدد دے رہا ہے تو اس کی مدد کو ہمیں سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے. پھر ہمیں بھول جانا چاہیے کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ پہلی بات تو علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ علامہ اقبال کو جانتے ہیں؟ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال. وہ کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. سب سے پہلے ہمیں مسلمان بننا ہے، سمجھے نہیں؟ اور جب ہمارے دل کے اندر یہ چیز آ جائے گی نا کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرے مسلمان کا ہمیں بھلا سوچنا ہے، بھلا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا ہے، تو انشاءاللہ ایک دوسرے سے نفرت ختم ہو جائے گی. تعالو، قرآن پاک کہتا ہے تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ ہم اور آپ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہیں. سمجھے نہیں؟ تو ہم میں اور آپ میں فرقوں میں تو کتنی چیزیں یکساں ہیں. کعبہ ایک ہے، خدا ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، صحابہ ایک ہیں، اہل بیت سب ایک ہی ہیں. کہاں الگ ہیں؟ تو ہم سب ایک ہیں. پیغام یہ جانا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں. پیغام اپنے دل میں بھی یہ رہنا چاہیے. کسی کو دیکھتے ہی یہ دماغ میں نہیں آنا چاہیے ایسی پگڑی باندھے ہوئے تو فلاں سے تعلق رکھتا ہے، ایسی ٹوپی لگائے تو فلاں سلسلے سے تعلق رکھتا ہے. ارے وہ تو ہمارے سلسلے کا ہے، یہ تمہارے سلسلے کا ہے، یہ تمہارا، یہ تمہارا، یہ تمہارا نہیں. سب اپنے ہیں، سب اپنے ہیں. دین کی بات آئے گی تو سب اپنے ہیں، دیش کی بات آئے گی تو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب اپنے ہیں. سمجھے نہیں؟